کا جانور. شرط کا مطلب یہ ہوتا ہے، عربی کا ایک محاورہ ہے، قاعدہ ہے، محاورہ نہیں قاعدہ ہے فقہ کا، اذا فات الشرط فات المشروط. جب شرط فوت ہو جائے تو مشروط بھی فوت ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ اگر آپ یہاں سے وہاں دوڑ لگائیں گے تو میں بھی دوڑ لگاؤں گا. میں یہ جملہ کہوں آپ سے کہ اگر آپ یہاں سے وہاں کو دوڑ لگائیں گے تو میں بھی دوڑ لگاؤں گا. اگر آپ نے دوڑ نہیں لگائی اور میں نے دوڑ لگائی، جب بھی سمجھا جائے گا میں نے بھی دوڑ نہیں لگائی. اس لیے کہ شرط تھا آپ کا دوڑنا. جب آپ نہیں دوڑے اور نہیں دوڑا، جب بھی سمجھا جائے گا کہ میں بھی نہیں دوڑا. تو شرط کا یہ مطلب ہوتا ہے اذا فات الشرط فات المشروط. تو قربانی کا جانور کا دانتا ہونا شرط ہے. بکرا ہو یا بکری ہو، گائے ہو یا بیل ہو، اونٹ ہو یا اونٹنی ہو، دانتا ہونا، مسنہ ہونا شرط ہے. قربانی کا جانور چاہے جتنا بھی موٹا ہو، تازہ ہو، پھلتا ہو، اونچا لمبا ہو، اگر وہ دانتا ہوا نہیں ہے تو اس کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے. الحمدللہ ہمارے یہاں یعنی گاؤں میں اور دیہات میں اس چیز کا بہت خیال رکھا جاتا ہے، اور جو بھی قربانی دیتے ہیں الحمدللہ دانتا ہوا ہوتا ہے وہ جانور. لیکن آپ شہر میں دیکھیں گے تو بہت سارے لوگوں کو آپ کو بہت سارے لوگ ایسے بھی ملیں گے جو محض موٹا اور پھلتا اور تازہ دیکھ کر کے اس کی قربانی کر دیتے ہیں خاموشی کے ساتھ. حالانکہ وہ دانتا ہوا نہیں ہوتا. دانتا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ قربانی کا جو جانور ہے اس کے دودھ کے آگے کے دونوں دانت گر جائیں اور دوسرے دانت آنا شروع ہو جائے یا پھر آ جائے. اگر دوسرے دانت دودھ کے دونوں دانت گر گئے ہیں، دوسرے دانت اگر نہیں آئے ہیں، آنا شروع ہو گئے ہیں، تو شمار ہو جائے گا کہ دانتا ہو گیا، ہوگی قابل یعنی شمار میں آ جائے گا. تو خلاصہ یہی ہے کہ قربانی کے جانوروں میں عمر کا لحاظ نہیں ہوتا ہے کہ اس بکرا کی یا بکری کی یا گائے کی یا بیل کی یا اونٹ کی یا اونٹنی کی کتنی عمر ہے، 2 سال ہے، 3 سال ہے. عمر کا لحاظ نہیں ہوتا ہے، بلکہ دانت والا ہونا اس کا لحاظ ہوتا ہے. روایت دیکھیے جو آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ، کہ تم ذبح نہ کرو، قربانی نہ کرو مگر مسنہ کی قربانی کرو. مسنہ میں نے وہی وضاحت کی، مسنہ کا مطلب وہ جانور جس کے دودھ کے دونوں دانت گر گئے ہوں، جھڑ گئے ہوں اور اس کی جگہ دوسرے دانت آ گئے ہوں یا آنا شروع ہو گئے ہوں، اس کو مسنہ کہا جاتا ہے. تو آپ نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ، یہ قربانی ذبح نہ کرو مگر مسنہ یعنی دانتا ہونا. الا ان یقصر علیکم، مگر یہ کہ تم پر دشوار ہو جائے. الا ان یقصر علیکم، مگر یہ کہ تم پر کیا ہو جائے، دشوار ہو جائے، پریشانی ہو جائے. یعنی دانتا ہوا جانور اگر نہیں مل رہا ہے یا اپنی پکڑ اور گرفت سے باہر ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَتَنْبَهُ جَزْبَةً مِنَ الضَّمَنِ، تو چھترا یا دھنگے کا دھنگائی تم کیا کر دو، ذبح کر دو. تو پریشانی کے وقت میں اور مشکل اور دشواری کے وقت میں آپ جزبہ یعنی جس کو بھیڑ اور دھنگا کہتے ہیں اس کو آپ ذبح کر سکتے ہیں اگر جو دانتا ہوا نہیں ہے. کون؟ دھنگا یا چھترا یا بھیڑ، اگر جو دانتا ہوا نہیں ہے اس کو آپ ذبح کر سکتے ہیں. اور شاہدین لغت نے لکھا ہے کہ اگر وہ چھترا ہے یا دھنگا ہے اور دانتا ہوا نہیں ہے تو انہوں نے لکھا کم سے کم اس کی 1 سال عمر ہونا چاہیے. لیکن اور اسی طریقے سے بیل کی قربانی کریں یا بکرا اور بکری کی قربانی کریں یا اونٹ اور اونٹنی کی قربانی کریں تو اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ وہ دانتا ہونا چاہیے.
اور داتا ہونے کا مطلب یہی ہے کہ دودھ کے اس کے دانت گر گئے ہوں اور اس کی جگہ دوسرے جو دانت آ گئے ہوں یا آنا شروع ہو گئے ہوں، اور قربانی کے جانوروں میں عمر کا لحاظ نہیں ہوتا ہے بلکہ دانت کا لحاظ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو الحمدللہ ہم اس کا خیال تو رکھتے ہی ہیں لیکن خاص خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ